سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ هم الذين يقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، جبکہ اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور نکال دیں گے وہاں کے عزت والے ان ذلیلوں کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جبکہ اللہ ہی کی ہے ساری عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے آغاز میں اس کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ ایک غزوے سے واپسی پر ایک مہاجر صحابی حضرت جہجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ، کسی معاملے میں ان کی آپس میں جب کلش ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، دونوں طرف سے اپنے اپنے طبقات کو آواز دی گئی۔ مہاجر نے مہاجروں کو آواز دی، آؤ میری مدد کرو، انصاری نے انصاریوں کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو۔ قریب تھا کہ دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرا جاتی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرک اور دانہ بینا قیادت نے فوراً پہنچ کے معاملے کو رفع دفع کروا دیا، لیکن عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان پھر آپس میں کیوں جڑ گئے۔ وہ تو چاہتا یہ تھا کہ آپس میں لڑیں، اور بالخصوص اس کا تعلق مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ان مکہ سے آنے والے مہاجروں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ بات وہاں پہ کہی کہ بھئی ہم واپس جا کے جو ان مہاجروں پہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، جو ان کو ہم پالتے ہیں، اب ہم ان پہ کوئی خرچ نہیں کریں گے، اور وہاں جا کر ہم ان ذلیلوں کو، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میں عزت والا، اور ان ذلیلوں کو ہم وہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ اس کے جملے ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ شخص اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا رہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا،
اور زید بن ارقم نوجوان صحابی کو جھوٹا ثابت کرتا رہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ سورت نازل فرما کر بتا دیا کہ یہ منافق جھوٹا ہے، اور صحابی رسول زید بن ارقم نوجوان صحابی وہ سچا ہے۔ اس نے یہ بات وہاں پہ کہی کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے یہی لوگ ہیں، انہی منافقوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مہاجرین، انصار، اصحاب صفہ، ان پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کسی انسان کی نادانی اور بے وقوفی اور احمقانہ پن ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو پالتا ہوں، حالانکہ سب کو پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین، رزاق عالم صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے کسی پہ خرچ کرنے کی، اور وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر دل دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں اس کو پال رہا ہوں، یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا خرچ اس پہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ منافقانہ سوچ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہم پال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ان کو پیسہ دیا، روپیہ دیا، مال دیا، اور یہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا احسان نہیں ہے، یہ اصل احسان کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ لیکن یہ منافق لوگ کیا کہنے لگے کہ یار ان مہاجروں کو ہم نے پالا، ہم نے ان پہ خرچہ کیا، اور آج یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں، لہذا طے کرو وہاں جا کے ہم ان پہ کوئی خرچ نہیں کریں، یہ خود ہی بکھر جائیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ للہ، لام شروع میں لا کر اشارہ اس طرف کر دیا کہ کوئی مالک نہیں، بلا شرکت غیر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جس اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ اللہ تم سے لے کر ان کو بھی دے سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے وہ کسی کا۔ اگر آج اللہ نے دولت تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے تو اس میں سانپ نہ بنو، بلکہ اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے دینے والوں میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر۔ کیا مطلب کہ جب بندہ کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اور جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، لیکن یہ سمجھنے لگ جانا کہ ہم ان کو پال رہے ہیں، ہم ان کے رب ہیں، ہم ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافق تو بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، ایسا سوچنے والے سمجھ نہیں رکھتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دینی مدارس علماء پہ خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ یاد رکھو، یہ مدارس کا نظام، مساجد کا نظام، علم کا نظام، یہ کوئی نہیں چلا رہا، یہ چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ساری دنیا اپنا روپیہ پیسہ بند کر دے، کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اگر تم علماء پہ مدارس پہ خرچ کرنا بند کر دو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ مزدوری کر لیں گے، یہ کاروبار کر لیں گے، یہ تجارت کر لیں گے، یہ اپنے اپنے کام میں لگ کے اپنے بچوں کو پال لیں گے، لیکن تم سوچو کہ تمہاری اگلی نسل کو دین کون پڑھائے گا؟ جب یہ مدارس کا سلسلہ نہیں ہوگا، خدا نخواستہ یہ مساجد کا سلسلہ بند ہو جائے گا،
تو تمہاری نسل کن کے پاس جائے گی؟ تو یہودیوں کے پاس جائے گی، تو عیسائیوں کے پاس جائے گی، تو اسکول و کالجوں میں جا کے دین سے بھی بحری ہو جائے گی اور اخلاق سے بھی بحری ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، زندگی میں کبھی بھی کسی پہ بھی خرچ کریں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اور دوسری بات فرمایا یقولون، یہ منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو وہاں کا عزت والا وہاں کے ذلیل کو نکال دے گا۔ یعنی منافق خود اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم عزت والے، اور مہاجرین کو جس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نعوذ باللہ سمجھتے کہ یہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور کہتے کہ جناب ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہی معیار بنا لیا جائے کہ ہر عزت والا ذلت والے کو نکال دے، تو پھر عزت والا تو اللہ ہے، پھر عزت والا تو اللہ کا رسول ہے، پھر عزت والے تو ایمان والے ہیں۔ منافقوں پھر تم سوچو کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہو، تم تو ذلیل ہو۔ پھر میرے عزیز دوستو، دنیا میں سب سے بڑی عزت اسلام کی عزت ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک خاتون جو مالی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں تھی، اس کو کسی نے کہا کہ تو ذلیل ہے، تو گھٹیا ہے، تو وہ بڑی سمجھدار عورت تھی، نیک عورت تھی، کہنے لگی الست علی الاسلام، کیا میں اسلام پہ نہیں ہوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس نے کہا مسلمان تو ہے لیکن تیرے پاس کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی سب سے بڑی عزت اسلام کی عزت ہے۔ مسلمان جو عزت والا ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں، وہ عہدے کی وجہ سے نہیں، وہ کار کوٹھی بنگلے کی وجہ سے نہیں، وہ چیزوں اشیاء کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمان عزت والا ہے اسلام کی وجہ سے۔ سب سے بڑی عزت اسلام کی عزت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر اکڑ ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر اکڑ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اکڑ نہیں، یہ عزت ہے۔ ہم کسی کے سامنے اللہ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں، یہ اکڑ نہیں ہے، یہ عزت ہے، اور یہ عزت وہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی۔ تو فرمایا یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ذلیل، ہم عزت والے اور مسلمان ذلیل۔ اللہ فرماتے ہیں اصل عزت تو اللہ کی عزت ہے۔ اللہ نے اپنی عزت ڈالی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور آپ کی نسبت سے عزت ملی سارے ایمان والوں کو۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق اس بات کو جانتے نہیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی کا رازق سمجھے، یہ اس کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ کوئی بندہ مال دولت عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت والا سمجھے، یہ اس کی جہالت ہے۔ اس لیے وہاں فرمایا لا یفقہون، اور یہاں فرمایا لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ اصل عزت تو اسلام کی عزت ہے، اصل عزت تو دین کی عزت ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا، اس کو اللہ عزت نصیب فرمائے۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن اس کے بیٹے جن کا نام عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جو مخلص صحابی تھے، وہ مدینہ منورہ سے باہر باغ کی سواری پکڑ کے مہار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا جب تک یہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ جانیں نچھاور کر
آج میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی ایسا ہی ایمان اور جذبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم